بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کا ہو جانا اور جادو کا چل جانا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش اتری ایک قوم پہ، تو وہاں جو جادو لوگ سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ اس کے ساتھ نقصان کریں، تو وہاں صراحت ہے کہ وہ کوئی بھی نقصان اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحتیں کی ہیں، فرمایا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے اور چل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے، اس دور میں جادو بہت زیادہ تھا۔ آج کل بھی ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں محلے کے لوگ جادو بہت کرتے ہیں، فلاں علاقے کے اندر جادو پایا جاتا ہے، وہاں جادو کرتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اور پھر ایک تو ہے کہ جادو کا ہو جانا، اور پھر دوسرا جادو کے علاج پہ، اور اس علاج کے نام پہ عقائد کا، نظریات کا، فکر کا بیڑا غرق کر دینا۔ جو بیچارہ ضرورت مند ہوتا ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے، اسے جو کہا جاتا ہے وہ پھر کرتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے معاملات، اللہ کی ذات معاف فرمائے۔ ہمارے خانے وال کا ایک واقعہ دوست بیان کر رہے تھے، بلکہ اس نے مجھے تصویریں بھی بھیجیں۔ شاید آپ نے زندگی میں یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی ایسی بات نہیں سنی ہوگی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید بندے قتل کر دینے سے زیادہ جرم ہے۔ جو جادوگر ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس کی بنیاد پہ اللہ زیادہ سے زیادہ ناراض ہو، اور اذیت ناک عمل ہو، اور شیطان زیادہ سے زیادہ خوش ہو، وہ یہ مطالبہ کرتا ہے، اور اتنا ہی تلخ جادو ہوتا ہے، اتنا ہی سخت جادو ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص کی تازی بھینس اس نے بچ لیا، سجر سوئی مجھ، یعنی آج سوئی ہے، اس مجھ کا، اس بھینس کا بچہ ساتھ بیٹھا ہے کٹی، اس مجھ کا پورا لیوا جس کے ساتھ 4 تھن ہوتے ہیں، ہم تو اسے پنجابی میں لیوا کہتے ہیں، جس میں دودھ ہوتا ہے، 4 تھن ہوتے ہیں، وہ لیوا مڈوں ہونے بڑھیا ہے جیندی مجھ دا، اور اسے وہ کاٹ کے وہ لے کے گیا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ جادو کے لیے۔ اب یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے کہ تازی بھینس نے وہ بچہ دیا، وہ بچہ بھی ساتھ بیٹھا ہے، مجھے تصویریں بھیجی اس نے، اور بھینس وہ لو لوہان ہوئی ہے، اور مڈوں لیوا پورا ہوتا، اوانا بھی کہتے ہیں اس کو، جو نیچے لگا ہوتا ہے 4 تھن، وہ پورا اس نے مڈوں کر کے نا ادھر مڈوں بڑھیا ہے، بڑھ کے لے گئے جیندی ماجدہ۔ اس طرح کی حرکات جادوگر اس بندے سے کرواتا ہے جو کسی پہ جادو کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمائے۔ اور پھر یہ اتنا سنگین ہوتا ہے بعض دفعہ کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کئی واقعات آپ دیکھتے ہیں زندگی میں، انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے، اللہ کی ذات معاف فرمائے، گھر والے بیچارے کرکی ہو جاتے ہیں، علاج نہیں ہوتا، اور بندہ بھی مر جاتا ہے، اور بعد میں پھر بندے کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملتا ہے، یعنی کوئی کاغذ مل جاتے ہیں، کوئی ایسی ویسی چیز مل جاتی ہے جو گھروں کے اندر پھینک کی گئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس دور میں ایک دوسرے پہ جادو وہ بڑھ چڑھ کے کیا جاتا تھا، اور اب دنیا میں سب سے زیادہ سخت ترین جادو یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ سب سے بڑا جادو یہ سنگلاخ، آلام کے پہاڑ، یہ جناب علی بنگلہ دیش کی پہاڑیاں، یہ سارے ڈرامے، سب سے زیادہ جادو بڑا اور سخت قسم کا یہ یہودیوں میں، اور دوسرے نمبر پہ عیسائیوں میں۔ اور مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جس شخص نے جادو کیا تھا وہ خالص یہودی تھا، لبید ابن عاصم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم اس علاقے میں گئے
تو جادو کی نحوست سے درختوں کی شکلیں بگڑی ہوئی تھیں اور ہر چیز سے ڈر آتا تھا، اس کے اتنے بد اثرات ہیں، اور اس کے پیچھے حسد کار فرما ہوتا ہے، تعصب کار فرما ہوتا ہے، بڑے بڑے کسی شخص پہ اس وجہ سے بھی جادو کر دیا جاتا ہے کہ یہ نیکی کیوں کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی بعض دفعہ کسی کو برداشت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ حسد تو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے، اور حسد بنیاد بنتا ہے یہ قدم اٹھانے کی کہ انسان یہاں تک چلا جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادوگر جادو لے کے آئے تھے اور انہوں نے وہ رسیاں فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، وہ رسیاں پھینک دیں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اور ان کے خیال میں یہ بات ڈالی گئی کہ شاید کہ یہ دوڑ رہی ہیں۔ کس کے خیال میں؟ نبی کے خیال میں۔ تو نبی کے خیال میں یہ بات جادو کی طاقت سے انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بہت جلد اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو ان پہ پلٹ دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حبت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ، کہ ان کے خیال میں یہ بات ڈال دی گئی کہ وہ رسیاں جو ہیں وہ دوڑ رہی ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا اسدحہ بنا دیا، تو وہ ساری کی ساری رسیاں نگل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کر دیا اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے رسوا، ناکام اور نامراد کر دیا۔ تو پھر اس کے فوری بعد فرمایا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت پہ غور فرمائیں، انتہائی غور فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ یہ جو شخص گزرا ہے اس نے مجھے صحیح طریقے سے نہیں دیکھا، لمبا واقعہ ہے، بعض دفعہ محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص، امام شافعی رحمہ اللہ نے جو تشریح فرمائی ہے کہ نقصان کرنے والا شخص بعض دفعہ کسی جگہ سے گزرتا ہے تو انسان کے جسم میں اچکن سی شروع ہو جاتی ہے، اچانک بے چینی، کوئی بندہ ہی گزرتا ہے کہ انسان اچھا خاصا پریشان ہوتا ہے اور اسے اذیت ہونا شروع ہو جاتی۔ ہماری جماعت مسجد کے ایک ساتھی ہیں، وہ مجھے خود یہاں اسی مسجد میں بیان کرنے لگے کہ میں ایک جگہ موجود تھا تو ایک عورت آئی ہمارے گھر میں یا کسی اور جگہ پہ وہ بیٹھے تھے، تو اچانک ایک وہ تکلیف جسم میں جیسے جیسے وہ قریب آتی گئی، خیر ہوتی گئی، قریب تھا کہ وہ اس کا نقصان ہوتا، اس کی جان جاتی۔ کہتا ہے ہمت دی مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں نے پڑھنا شروع کیا تو آہستہ 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 میری اللہ تعالیٰ نے طبیعت بحال کی۔ تو یہ حدیث میں یہاں کیا کہا گیا کہ وہ سجدے میں چلے گئے تو کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم کائنات کے رب پہ، ربی بربی ہارون و موسیٰ، کیونکہ رب العالمین تو فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ سمجھ لگے یہ تے ایمان لائے، صراحت کر دی تجھ پہ نہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ہم ایمان لائیں، اور سجدے میں چلے گئے اور ایمان کا تذکرہ کیا، ایمان کا اظہار کیا، نظر بد کا، جادو کا جو ہی شک پڑے فوری طور پہ جو وظیفہ بتلایا گیا وہ یہ ہے اللہ اللہ ربی، یہ بندہ پڑھنا شروع کر دے۔ جو ہی شک پڑے کسی شریر بندے کے، انسان کو کوئی عیسائی ہو خاص طور پہ اور تشیع، یہ دونوں فکر رکھنے والا شخص، میں تو ہمیشہ یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا اور اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ ویسے بھی آپ کے سامنے سے گزرے تو فوراً پڑھنا شروع کر دیں دل میں، اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی، یہ تسبیح جتنی ہو سکے، اور اس کے بعد لا اشرک بہ شیئا، لا اشرک بہ شیئا، لا اشرک بہ شیئا۔ جو انسان کے دل میں خیال آیا تھا نا اس بندے نے میرا نقصان کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس خیال کو بھی دل سے نکال دیتے ہیں تاکہ کہیں ایمان کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہاں ایمان کا انہوں نے اظہار کیا، تو اس ایمان کے اظہار پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت، طاقت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے ساتھ تمسک، یہ زبردست طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا۔ ایسی بند کر دو۔ ایک تو سجدہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ تعالیٰ کو خوشی دیتا تو شکرانے کا سجدہ کرتے. تو خوشی کے موقع پہ نظر لگتی ہے، عموماً انسان کی اپنی بھی لگ جاتی ہے، اور نظر بد جادو تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے جانے والی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس پہ سبقت لے جائی نہیں جا سکتی، اگر کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد ہے. اس کی وجہ سے انسان کی موت فوراً واقع ہو جاتی ہے. ان العین لتدخل الجمل القدرہ، یہ تو اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی. والرجل القبر، اور اچھے خاصے نوجوان کو قبر میں داخل کرتی آنن فانن. تو نظر بد کا علاج بھی یہ بتلایا گیا کہ جب اس طرح کا معاملہ، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، کرم کرے، ایسے لوگوں کو نہ بتاتے پھریں، بس یہ حدیث ہے. اللہ کا شکر کریں، سجدہ شکر بجا لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ جب اللہ تعالیٰ کو انعام فرماتے تو حضرت کیا کرتے؟ سجدہ شکر بجا لاتے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدہ ویسے سجدہ کیا کریں، عادت بنائیں سجدہ کرنے کی. یہ نفلی عبادت ہے پورا سجدہ. ایک سجدہ یہ پوری عظمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو زیادہ عزتیں عطا کی جائیں گی قیامت کے دن جس کی زندگی میں زیادہ سجدے ہوئے. اور ایک ایک سجدے کو ایک ایک رکعت کے قائم مقام بنایا جائے گا. یہ حدیث میں آتا ہے ایک ایک سجدے کو ایک ایک رکعت کے قائم مقام، ایک ایک رکعت کے قائم مقام، ایک ایک پورے قیام. ویسے بھی بڑی عظمت ہے سجدے کی. نفلی سجدہ کرنا، ویسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر دینا، ضروری نہیں کہ نیت باندھنی ہے، وضو ہو پھر نہیں، وضو کے بغیر بھی آپ اگر بیٹھے ذکر کرتے 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 اللہ کے ساتھ پیار کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سجدہ کر دیں. یہ بہترین علاج ہے نظر بد سے بچنے کا، حاسدوں کے حسد سے بچنے کا، شریروں کے شر سے بچنے کا. اور دوسرا تجدید ایمان، تذکرہ ایمان. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جمع متکلم کے لیے نستغیث کہہ دیتے ہیں اور واحد کے لیے استغیث کہہ دیتے ہیں. اللہم اصلح لی شأنی کلہ، اللہ میرے سارے حالات کی اصلاح فرما دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور جتنی دیر آنکھ جھپکنے پہ لگتی ہے مجھ کو میری سپرد اتنی دیر کے لیے بھی نہ کر. آگے وہ فرعون کہنے لگا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت تو پہلو ایمان لے آئے ہو تسی اتنے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اصل بات یہ ہے کہ تمہارا بڑا ہے اور تم نے مل کر کے میرے خلاف ہوں دوجے پاسے ہو گیا. پہلے جادوگر تیار کیتے اور جب اس کا سارا ڈرامہ فلاپ ہو گیا تو کہنے لگا کہ یہ تہاڈے نال دا ہی سی، تسی ایویں ساڈے واسطے دھوکھا دیتا ہے سانوں، تسی یہ نال دے سی. اس نے تم کو تعلیم دی کہ وہاں جا کے ہر جانا اور میرا جھنڈا اونچا ہو جائے گا، طوطی بولے گا تو پھر اس طرح میں عزت پالوں گا. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں خلاف جانب سے کاٹ دوں گا. خلاف جانب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ الٹی جانب سے. بعض ہمارے بندے سمجھتے ہیں الٹی جانب سے یہ ہے کہ ادھرلے پاسوں ہاتھ کٹنا سیدھا ہے، ادھرلے پاسوں ہاتھ کٹنا نہیں. الٹی جانب کا مطلب یہ ہوتا ہے سجا ہاتھ تے کھبا پیر، یہ الٹی جانب آدھے. پہلو سجا ہاتھ کٹاں گا پھر تم سزاواں دیاں گا، پھر کھبا پیر کٹاں گا پھر سزاواں دیاں گا، پھر کھبا ہاتھ کٹاں گا پھر سزاواں دیاں گا، پھر سجا پیر کٹاں گا پھر اسے کہتے ہیں خلاف جانب سے کاٹنا. تو میں ہاتھ پاؤں خلاف جانب سے کاٹوں گا تمہارے. وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر تم کو مصلوب کروں گا سلیب پہ، جو سلیب بنی ہوتی ہے اس پہ تمہیں لٹکاؤں گا جسے ہم سولی کہتے ہیں. فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجوروں کے تنوں پہ. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں بہت جلد حقیقتاً پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ عذاب کے اعتبار سے سخت ہے، سزا دینے کے اعتبار سے سخت ہے، تے باقی کیڑا رہندا ہے لگ جائے گا پتہ. ایک گھوڑا تے ایک گھوڑے دا میدان. اور پھر آپ سب کو معلوم ہے پہلے بات جو ہمارے پنجابی میں چلتی توں سپ کٹ لا بھائی جڑا کڈنا ہے، وہ وہاں سے چلی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس کی میں نے صراحت کی تھی. پھر انہاں سپ کڈیا جڑا کڈنا سی. عموماً کمزور آدمی بیچارہ تھک ہار کے کہتے لے آپ بھی جا کے سپ کڈنا کر، میدان مارنا مار. پھر اللہ تعالیٰ نے غالب کس کو کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور یہاں بھی
جب اس نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، دیکھیں گے باقی کون رہتا ہے اور جناب بیلی اقتدار کس کا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، سارے مسلمان ایمان والے جانتے ہیں کہ اسے کہا گیا کہ وہ تو ایمان والے کہنے کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، سبحان اللہ، جو ہمارے پاس حقائق آ چکے ہیں نا، تیری ذات کو رائی بھر ہم اس پہ ترجیح نہیں دیں گے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، ہمیں حق پہ ڈٹ جانا۔ یہاں جادو کا یہ بھی علاج بتلایا گیا ہے کہ اربوں خربوں روپے لے کر کے اگر کوئی بد عملی کا کہے تو نہیں کرنی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ پچھلے دنوں فوت ہو گئی، وہ مجھے لے گئے فیصل آباد میں، یہاں قریبی ہے ان کی رہائش، کہنے لگے کہ ہمارے گھر پہ کوئی جادو کرتا ہے تو ہمارے گھر کے ایک شخص کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ بیچارہ اندھا ہو جاتا ہے۔ پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ یہ ہوا، پھر اس سے بڑے بھائی کے ساتھ یہ ہوا، پھر ہمارے والد کے ساتھ یہ ہوا، اب ہماری والدہ کے ساتھ وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ بندہ خود قاری ہے، معتبر قاری، وہ کہنے لگا میرے ساتھ بھی یہ سلسلہ شروع ہے، تو کوئی کسی نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ تو وہ اس کی والدہ سے میں ملا، میں نے دیکھا وہ بیچاری اندھی ہونے کے قریب تھی، پچھلے دنوں فوت ہوئی، ہم جنازہ اس کا پڑھ کے آئے۔ وہ مجھے کہنے لگی قاری صاحب مجھے کسی بندے نے علاج کا بتلایا، تو وہ بندہ علاج کے لیے ہمارے گھر آ گیا، اس نے گارنٹی دی، اس نے کہا جو سزا جو جرمانہ اس کا علاج ہو جائے گا، آپ پہ جادو ہے، صراحتاً اس نے کہا کہ آپ پہ جادو ہے، آپ کا علاج ہو جائے گا، اور میں نے یہ علاج کیے ہیں، لیکن تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ میں عیسائی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ عیسائی ہوں۔ وہ ماں مجھے خود کہنے لگی بیٹے جب اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں تو میں نے کہا میں تیرے کو پھر علاج نہیں کروانا، ہم اہل حدیث ہیں، توحید والے ہیں، مسلمان ہیں، تے کسی غیر مسلم دے کولوں روحانی علاج کرائیے، جسمانی ہوئے تے گل سمجھ بھی آتی ہے، تے کسی عیسائی کولوں اسی روحانی علاج کرائیے، یہ بھی نہیں کرانا۔ پھر وہ اس کے بعد مکمل طور پہ اس کی نظر چلی گئی اور اسی حالت کے اندر اس نے وفات پائی۔ تو یہ کیا کہا کہ تھے جانا چلے گئی ہیں، وہاں تو نظر گئی، تیری کوئی اوقات نہیں، فقضی ما انت قاض، تو نے جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی میں نقصان کر سکتا ہے نا، اور کر بھی تو کیا سکتا ہے، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم رب پہ ایمان لائے وہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا، وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، تو ہمیں جادو پہ مجبور کرنا چاہتا ہے، اور اس مجبوری کی بنیاد پہ جب ہم پیچھے ہٹے ہیں ہمیں تو مارے گا اور قتل کرے گا، یہ تو دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے۔ واللہ خیر وابقی، بے شک اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، اللہ خیر والا ہے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما، یہ جادوگر کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو مجرم بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، فإن لہ جہنم، تو ان کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تا مرن گے نہ جین گے۔ یہ کس کی سزا سنائی جا رہی ہے؟ جو ایمان بیچ دے، تو جتنا مرضی بڑا نقصان ہو جائے ایمان نہیں بیچنا، ایمان پہ شک نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ شک نہ پڑے، یہ ایک بندہ مومن کا شیوا ہے، اور اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص حالت ایمان میں نیک عمل لے کر کے آئے گا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ، ان لوگوں کے لیے درجات ہیں، بلندیاں ہیں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں اور باغات میں تخت اور تختوں کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ اس بندے کی جزا ہے جو اپنا تزکیہ کر لے، اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے، آزمائش میں نہ اللہ تعالیٰ ڈالے، اللہ ایمان کا امتحان بھی نہ لے۔ ہم تو سارے کے سارے اللہ کے سامنے عاجزی سے اعتراف کرتے ہیں، اللہ جی اسی سارے فیل ہو جانا، اسی نکمے اسٹوڈنٹ ہاں، اپنی مہربانی دنیا تے بھی آخرت بھی، اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے، بغیر آزمائش کے، ہمیں تو جو ہم ایمان پہ ہمارا مان بنا ہے نا، اس مان کو مزید بڑھانے کی توفیق عطا کر دے، اور ہر وہ چیز، ہر وہ آزمائش جو ہمیں اس ایمان سے دور کرے، اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارا ہر قسم کا نقصان اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پورا کرے، اور جس بھی قسم کی کوئی نظر بد ہے یا ایسے ویسے معاملات ہیں، ایسے شریروں کے شر سے، ان کی آنکھوں سے جو شر پھوٹتا ہے، ان کی زبان اور ناک اور جسم سے، اللہ تعالیٰ ان سے اہل خیر کو، اہل ایمان کو، اہل توحید کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔